اسرائیلی ہٹ دھرمی سے غازہ میں 4 روزہ جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی۔ امدادی قافلوں کو روکنے پر حماس نے قیدیوں کے اگلے گروپ کی رہائی مؤخر کر دی۔ اسرائیل نے حملے دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے دی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی کارروائیاں بدستور جاری۔ مزید 17 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ غازہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز فلسطینیوں کا دھرتی سے اظہار عقیدت تا دم مرگ اپنی زمین نہ چھوڑنے کا عزم۔ نابلس اور رام اللہ میں جشن کا سما، آتش بازی اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اسرائیلی قید سے آزاد 39 فلسطینیوں کے گھر آنے پر جذباتی مناظر۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر بلڈنگ میں آگ لگ جانے سے 11 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ جنریٹر سے اٹھنے والے شعلے پلازا کی 4ویں منزل تک جا پہنچے۔ ہنگامی راستہ نہ ہونے کے باعث زیادہ تر اموات دم گھٹنے سے ہوئیں۔ جاں بحق 11 افراد میں سے 9 کی شناخت مکمل۔ ایڈیشنل آئی جی نے واقعے کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کمرشل اور سرکاری عمارتوں کا سیفٹی آڈٹ کرانے کا حکم۔ سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں اور اسپتالوں میں آگ بجھانے کے آلات نصب ہونے سے متعلق رپورٹ طلب۔ میئر کراچی نے شاپنگ مال میں اموات کی بڑے وجہ فائر سیفٹی کے انتظامات نہ ہونا قرار دے دی۔ سخت قوانین بنانے پر زور۔ شیخ پورہ سے تفریح کے لیے اسلام آباد جانے والے طلبہ اور ٹیچرز پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ڈرائیور کی غفلت سے بس کھائی میں جا گری۔ 20 سالہ خاتون ٹیچر جاں بحق، 41 طلبہ اور 13 ٹیچر زخمی۔ ٹیچر کی موت بس سے چھلانگ لگانے کے باعث ہوئی، عینی شاہد کا بیان۔ بار بار وزیر اعظم بدلنے سے ملک کیسے چلے گا؟ 1999 میں صبح وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا۔ نواز شریف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن اور ایوانہ سے صنعت و تجارت سے خطاب، خود کو جیل بھجوانا سمجھ سے بالاتر قرار دے دیا۔ اختلافات کی قیاس آرائیوں کے دوسرے روز دبئی میں بلاول فیملی کا ری یونین۔ بلاول بھٹو نے والد آصف علی زرداری، بہن بختاور اور پھوپھی پریال تالپور کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ ایک دن پہلے صنم بھٹو سے ملاقات کی، تصویر بھی شیئر کی تھی۔ ہمیشہ فیملی سب سے پہلے، بختاور بھٹو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کر دیا۔ آصف علی زرداری نے چاروں صوبوں میں سیاسی روابط کے لیے الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دیں۔ نیر بخاری، کائرہ، فیصل کریم کنڈی، سعید غنی، ناصر شاہ، چنگیز خان، جمالی اور روزی خان کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے آگے بلاول کو تابع ہونا پڑے گا۔ آصف علی زرداری کی کوئی سیاست نہیں، پارٹی کی بات مانی جاتی ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا ڈان نیوز کو انٹرویو۔ موجودہ سیاست سے مایوسی کا اظہار، آئندہ انتخاب نہ لڑنے کا پیغام۔ بلاول بھٹو اپنے مشورے پہ گھر اور پارٹی سے آغاز کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خالد مقبول صدیقی کا بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کے مشورے پر رد عمل۔ نگراں وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے قوم کو بڑی خوشخبریاں دینے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے 2 ماہ میں بھاری اور متاثر کن غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ قطر، سعودی عرب اور کویت میں کئی MOUs سائن کیے جائیں گے۔ انوار الحق کاکڑ کا ٹی وی انٹرویو۔ بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے بعد سیاسی استحکام کے بارے میں سوچنے کی صلاح دیتی۔ ایک جماعت پر اقتدار سے محرومی کا ووٹ مانگنے کا الزام۔ سرفراز بگٹی کی جانب سے چیئرمین PTI کو لاڈلا کہنے کے بیان سے اظہار لا تعلقی۔ چیئرمین PTI اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس میں اہم پیش رفت۔ خاور مانے کاکا دونوں پر غیر شرعی تعلقات کا الزام، سول جج کی عدالت میں شکایت درج کروا دی۔ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران پر بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت۔ عادل فاروق راجہ کو 14 اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا۔ دونوں مجرمان کے رینکس ضبط کر لیے گئے۔ ISPR کا اعلامیہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی بارش۔ سہراب گوٹ، گلشن اقبال، صدر، اولڈ سٹی ایریا، کلفٹن، لانڈھی اور اطراف میں موسم خوشگوار۔ بلوچستان کے شہروں گوادر، پسنی اور ملحقہ علاقہ جات میں موسلادھار بارش اور یالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی میں کالا پل پر بارش کے دوران پیپلز بس خراب ہو گئی۔ چین سے منگوائی گئی جدید بس کو مسافر دھکے لگانے پر مجبور۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ریحان عزیز ملک صدر، زبیر ابڑو نائب صدر منتخب، بیرسٹر سرفراز میتلو جنرل سیکریٹری، حاکم شرخازن اور غلام اصغر جوائنٹ سیکریٹری کی سیٹ جیتنے میں کامیاب۔ اسموگ پر کنٹرول کے لیے پنجاب کے 10 شہروں میں آج مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال ڈویژنز میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند رہیں گی۔
मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, यूटिलिटी स्टोर्स मुस्तस्ना। पहले से तय इम्तिहानात और एंट्री टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब ने 25 लाख निजी कैमरों की मैपिंग प्रोजेक्ट का आगाज। डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी और जराइम पर काबू पाने के लिए लाहौर में 4 लाख निजी कैमरों की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। हैदराबाद में कौम परस्त खातून कारकुन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 10 रोज कबल कासिमाबाद में फ्लैट से लाश मिली थी। मरने वाली खातून के मुबैना खत में सैफ जतोई नामी शख्स पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम। लाहौर के इलाके हंजरवाल में तालिबा को अगवा कर लिया गया। अगवा से पहले साथी तलबा के साथ सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वालिद की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज। लाहौर के थाना मांगा मंडी की हुदूद में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल कर दिया गया। 3 मुलजिमान ने गोली मारकर जख्मी किया था। इम्तियाज अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। सादिकाबाद में 6 साला बच्चे की एक दिन का पुलिस अफसर बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। नन्हे अफसर की पुलिस चौकी आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन पर तकरीबात जारी। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन। मीनार पाकिस्तान और पंजाब असेंबली नारंगी रोशनियों से मुनव्वर। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट ने नारंगी गुब्बारे फजा में छोड़े। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का सिनेरियो मैच। 2 रोज खेल के पहले रोज शान मसूद की सेंचुरी। बाबर आजम 71 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 35 और अब्दुल्ला शफीक 3 रन बना सके। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पांव क्यों रखा? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श के खिलाफ भारत में मुकदमे का इंदराज। मिचेल मार्श के भारत में खेलने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी क्रिकेटर फहीम अशरफ नारोवाल से दुल्हनियां ले आए। सहरा बांधकर ससुराल पहुंचे। वलीमा कल फूल नगर में होगा।